السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، تیسرے سپارے کا 10واں رکوع، آیت نمبر 19 سے 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا تو اس کی وجہ محض ان کی باہمی ضد اور سرکشی تھی۔ جو شخص اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے تو اللہ کو اس کا حساب چکانے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ جی، دین کیا ہے؟ دین سے مراد ایسا نظام زندگی یا ضابطہ حیات ہے جسے انسان اس دنیا کے لیے یا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر سمجھ کر اختیار کرتا ہے۔ اس لحاظ سے یہودیت، نصرانیت، دہریت، بدھ مت، سکھزم، اسلام، کمیونزم، سوشلزم، جمہوریت وغیرہ سب کے سب دین ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان میں سے قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کا معنی اللہ کے احکام اور ارشادات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اور برضا اور رغبت اللہ کا مطیع اور منقاد بن جانا ہے، اور صرف اسلام ہی ایسا دین ہے جو دنیاوی فلاح اور آخروی نجات کا ضامن ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے وہ سب دین اسلام ہی کی دعوت دیتے رہے۔ وہ یہی کہتے رہے کہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بن جاؤ۔ اس لحاظ سے ان تمام انبیاء کے پیروکار مسلم یا مسلمان ہی تھے، جنہوں نے بعد میں اپنے لیے الگ الگ نام تجویز کیے، جیسا کہ آج کل مسلمانوں کے بہت سے فرقوں نے بھی اپنے لیے الگ الگ نام تجویز کر لیے ہیں، یا بعض مخصوص عقائد اور نظریات کی بنا پر دوسروں نے ان کے نام رکھ دیے ہیں۔ اختلاف سے مراد اہل کتاب کا باہمی اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور دوسروں سے بھی، مثلا یہود کے فرقوں کا باہمی اختلاف، عیسائیوں کے فرقوں کا باہمی اختلاف اور مسلمانوں کے فرقوں کا باہمی اختلاف، اور دوسرے یہ کہ یہود کا عیسائیوں اور مسلمانوں سے، عیسائیوں کا یہود اور مسلمانوں سے اختلاف۔ اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا تو اس کی وجہ محض ان کی باہمی ضد اور سرکشی تھی۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے اختلاف کی اصل وجہ بیان فرما دی، اور یہی وجہ قرآن کریم میں اور بھی 3 مقامات پر بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ حق انہیں نظر نہیں آتا، بلکہ اس کی اصل وجہ اپنی اپنی سرداریاں اور چودراہٹیں قائم کرنا اور اپنا جھنڈا سربلند رکھنے کی فکر، اسباب مال و جاہ کا حصول ہوتا ہے۔ اور اس معاملے میں آپ جتنا بھی غور کریں گے، فرقہ بندیوں کی بنیاد میں آپ کو ذاتی غرض اور مفادات ہی نظر آئیں گے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اگر یہ اہل کتاب ان اختلافی امور میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور میرے پیروکاروں نے بھی، اور ان اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھئے کہ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے ہو؟ اگر وہ فرما بردار بن جائیں تو انہوں نے راہ ہدایت پا لی، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ جی، مثلا تورات اور انجیل دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کا ذکر موجود ہے، اور ان کی نشانیاں بھی بیان کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کو یہ بھی پوری طرح یقین ہو چکا ہے کہ کتاب میں مذکور نشانیوں کے مطابق وہی نبی آخر الزماں اور نبی برحق ہے۔
اب اس نبی کے انکار کی وجہ محض ان کی اپنی سرداریاں ختم ہونا یا بعض دوسرے دنیاوی مفادات کا ضائع ہونا تھا۔ ان باتوں کے علاوہ انکار کی کوئی دوسری وجہ نہ تھی، لہٰذا اللہ ایسے لوگوں کا جلد ہی حساب چکا دیتا ہے، اور اس آیت کا اطلاق مسلمانوں پر بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے اہل کتاب پر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔